السلام علیکم. آج ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا 11واں لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے 10ویں لیکچر میں چھوڑا تھا. یعنی ہماری پریویس ٹرمینالوجی کے مطابق آج دوسرا موسٹ انٹرسٹنگ لیکچر ہے. ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک سمپل سی ایپلیکیشن کا اسکیلیٹن واضح کیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے ایک ونڈو کلاس رجسٹر کرواتے ہیں, پھر آپ کریٹ ونڈو کے تھرو ایک ونڈو کریٹ کرتے ہیں, اس کو آپ مختلف سٹائلز پرووائڈ کرتے ہیں. جب آپ ونڈو کریٹ کر چکتے ہیں تو پھر آپ اس ونڈو کو بھیجے گئے میسیجز کو ہینڈل کرتے ہیں. سسٹم جو ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کی بورڈ میسیجز ہیں, ماؤس میسیجز ہیں, وہ تمام اور کچھ اور میسیجز ہم نے دیکھا. جب ونڈو کریٹ ہوتی ہے, ڈسٹروائے ہوتی ہے, کوئی ایکشن سسٹم میں ہوتا ہے تو ایک میسج آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ان میسیجز کو ہم گیٹ میسج کے تھرو ایک ایک کر کے ریٹریو کرتے ہیں. ہم یہ کام اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ WM quit میسج نہیں آ جاتا. جو ہی WM quit میسج آتا ہے گیٹ میسج جو ہے وہ 0 ریٹرن کرتا ہے, ادروائز وہ نان زیرو ریٹرن کرتا ہے. تو ہم لوپ کو کنٹینیو کرتے ہیں جب تک WM quit میسج نہیں آ جاتا. ہم ایک ایک میسج ریٹریو کرتے ہیں MSG اسٹرکچر میں, اور پھر وہ MSG اسٹرکچر جو ہے اس کو ہم ڈسپیچ میسج کو پاس کر دیتے ہیں. ہم ڈسپیچ میسج کو کہتے ہیں کہ یہ میسج تم ڈسپیچ کر دو. میسج ڈسپیچنگ جو ہے وہ بیسیکلی صرف یہی ہے کہ ونڈو پروسیجر کال کر لیا جاتا ہے. جس ونڈو کے لیے وہ پرٹیکولر میسج ہے اس ونڈو کو وہ میسج, اس ونڈو کے ونڈو پروسیجر کو وہ میسج بھیج دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا کہ ونڈو پروسیجر جو ہے یہ آپ کلاس رجسٹر کرواتے وقت بتاتے ہیں. جو ونڈو کلاس اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں بتاتے ہیں کہ اس کلاس کا ونڈو پروسیجر کون سا ہوگا. یعنی ایک کلاس کی جتنی بھی آپ ونڈوز کریٹ کرتے ہیں سب کا ونڈو پروسیجر ایک ہی ہوتا ہے. یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گیٹ میسج جو ہے وہ میسیجز ریٹریو کرتا ہے. کی بورڈ کے میسیجز ہیں, ماؤس کے, ہم نے ایل بٹن ڈاؤن کو ریٹریو کیا, ڈسپیچ کیا, وہ ونڈو پروسیجر میں پہنچ گیا. ہم نے وہاں سوئچ کیس ایک لگایا جس سے ہمیں پتا چلا کہ جی اب یہ یہاں پہ پروسیسنگ ہم نے کرنی ہے. ہم نے میسج باکس ڈسپلے کیا, کچھ بھی ہم کر سکتے تھے اور ہم نے وہ میسج پروسیس کر لیا. لیکن جب ونڈو ڈسٹروائے کی ہم نے ایل بٹن ڈاؤن کی پروسیسنگ میں ڈسٹروائے ونڈو کا فنکشن کال کیا تو اس فنکشن نے ایک اور میسج آپ کی سسٹم میسج کیو میں ڈال دیا. یہاں یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ تو ایک تو وہ میسیجز ہیں جو کی بورڈ, ماؤس وغیرہ یا ان پٹ ڈیوائسز ہیں ان سے آتے ہیں اور وہ آپریٹنگ سسٹم آپ کی میسج کیو میں ڈالتا رہتا ہے. لیکن آپ خود سے بھی میسیجز جو ہیں اپنی میسج کیو میں, ایپلیکیشن کی میسج کیو میں ڈال سکتے ہیں. جیسے جو ہم نے ڈسٹروائے ونڈو کال کیا تھا تو اس فنکشن نے ایک میسج ہماری میسج کیو میں ڈال دیا. تو وہ میسج کیا تھا؟ وہ میسج تھا WM ڈسٹروائے. جو ہی WM ڈسٹروائے پھر اسی پروسیجر سے میسج لوپ میں سے ہوتا ہوا ڈسپیچ ہو گیا, پھر ونڈو پروسیجر کے پاس پہنچ گیا. تو ونڈو پروسیجر میں ہم نے جب WM ڈسٹروائے کو ہینڈل کیا تو ہم نے ایک اور میسج اپنی ایپلیکیشن کیو میں ڈال دیا جو کہ WM quit تھا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ ڈاس والا میکینزم نہیں چلا. ڈاس میں آپ تو یہ کرتے تھے کہ جی کہیں پہ ایپلیکیشن ہم نے ٹرمینیٹ کرنی ہے یا ہمیں اچھی نہیں لگ رہی اس سے آگے ایپلیکیشن چلتی ہوئی تو ہم وہاں پہ ایگزٹ کال کر دیتے تھے یا مین میں ریٹرن کال کر دیا اور معاملہ ہی ختم. وہاں سے آپ کا پروگرام بالکل ٹرمینیٹ ہو جاتا تھا, ابارٹ ہو جاتا تھا. لیکن یہاں پہ معاملہ مختلف ہے. کسی پروگرام کو سکسیسفلی یا رادر گریسفلی ٹرمینیٹ کرنا ہو اگر آپ نے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک WM quit میسج اپنے پروگرام کی میسج کیو میں ڈال دیتے ہیں. وہ آپ کیسے ڈالتے ہیں؟ آپ پوسٹ quit میسج کا فنکشن کال کرتے ہیں. وہ فنکشن WM quit کا ایک میسج آپ کی میسج ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیتا ہے. اب جب نیکسٹ ٹائم گیٹ میسج اس کو پروسیس کرتا ہے, ریٹریو کرتا ہے تو گیٹ میسج 0 ریٹرن کر دیتا ہے اور آپ کا مین میسج لوپ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ میکینزم جس سے آپ اپنی ایپلیکیشن کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں. آپ ایک خاکہ ذہن میں بنا لیجئے, جب بھی ہم بات کریں اس کی تو آپ کے ذہن میں جب تک پکٹوریل ریپرزینٹیشن نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے. جو پکٹوریل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے اس سے آپ سمبلز میں نہیں سوچتے, آپ فگرز میں سوچتے ہیں. آپ ذہن میں یہ سوچئے کہ قطار ہے ایک میسیجز کی,
ایک میسج کیو ہے, آپ کی ایپلیکیشن کی میسج کیو ہے, اور ایک ونڈو پروسیجر ہے. تو ونڈو پروسیجر ہے جیسے وہ وہاں سے میسج آپ کی میسج کیو میں ڈال رہا ہے. میسج کیو کے اینڈ پہ آپ کا گیٹ میسج لگا ہوا ہے جو آپ کی میسجز کو ایک ایک کر کے ریٹریو کر کے ڈسپیچ کیا جا رہا ہے. ڈسپیچ میسج آپ کے ونڈو پروسیجر کو کال کر رہا ہے, وہ میسج ہینڈل ہو جاتا ہے تو ڈسپیچ میسج واپس آ جاتا ہے, پھر ایک اور میسج ریٹریو ہوتا ہے گیٹ میسج سے, اور یوں معاملہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے وہ ماڈل جس میں ہم پروگرامنگ کرتے ہیں. ونڈوز اسٹائلز کا ہم نے تذکرہ کیا تھا پچھلے لیکچر میں, لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. ہم نے اور بہت کچھ دیکھنا ہے ونڈوز اسٹائلز کے حوالے سے. ونڈوز اسٹائلز میں ہم نے جس اسٹائل کی ونڈو کریٹ کی تھی اس کا نام تھا WS اوور لیپڈ ونڈو, مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو ہم ایک اور اسٹائل ہم نے دیکھا تھا WS اوور لیپڈ, اس طرح سے بیسیوں اسٹائلز ہم نے دیکھے تھے. تو ذرا ریوزٹ کر لیتے ہیں اور ایک دو اسٹائلز اور دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے 3 میسجز لسٹ کر دیے ہیں. پہلا میسج جو ہم نے لکھا ہے وہ ہے WS اوور لیپڈ, وہی میسج ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. یہ ایک اوور لیپڈ ونڈو کریٹ کرتا ہے. ایک اوور لیپڈ ونڈو جو ہوتی ہے اس کا ایک ٹائٹل بار ہوتا ہے اور اس ونڈو کا ایک بارڈر ہوتا ہے. ایک اور اسٹائل جو ہم نے پرپزفلی جان بوجھ کے اومٹ کر دیا تھا تاکہ آپ کو اس کا پتہ نہ چل سکے, وہ ہے WS چائلڈ. WS چائلڈ جو اسٹائل ہے یہ ایک چائلڈ ونڈو کریٹ کرتا ہے. چائلڈ ونڈو جو ہوتی ہے اس میں مینیو بار نہیں ہو سکتا, اور یہ اسٹائل جو ہے یہ WS پاپ اپ کے ساتھ یوز نہیں ہو سکتا. جی, WS پاپ اپ اس سے اگلا اسٹائل ہے. یہ ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ یوز نہیں ہو سکتا, تو WS پاپ اپ بھی WS چائلڈ کے ساتھ یوز نہیں ہو سکتا. خیر, تو WS پاپ اپ کیا کرتا ہے, یہ ایک پاپ اپ ونڈو کریٹ کرتا ہے. یہاں ہم کچھ عجیب سی باتیں کر گئے ہیں. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جی چائلڈ ونڈو کریٹ ہوتی ہے اور ایک پاپ اپ ونڈو کریٹ ہوتی ہے, اور اوور لیپڈ ونڈو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چائلڈ ونڈو اور یہ پاپ اپ ونڈو اور اوور لیپڈ ونڈو یہ چیزیں کیا ہیں. اس کے لیے ہمیں ہائرارکی آف ونڈوز کو دیکھنا پڑے گا. جو ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم ہے یہ اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ہر چیز ایک ونڈو ہے. فار ایگزامپل, آپ کیلکولیٹر چلاتے ہوں گے, آپ کی ونڈوز میں بلٹ ان ایپلیکیشن ہوتی ہے, تو اس کے اندر آپ کو اسکرین نظر آتی ہے, ٹاپ ایک جس میں ڈیجٹس وغیرہ آتے ہیں, آپ کے آنسرز آتے ہیں. پھر آپ کو اس میں ریڈیو بٹن نظر آتے ہیں جس سے آپ ڈیسیمل, ہیکسا ڈیسیمل اور اس طرح کے بیس نمبر سسٹمز یوز کر سکتے ہیں. پھر آپ کو بٹن نظر آتے ہیں 1 2 3 4 جس سے آپ انٹری کرتے ہیں, وہاں پہ کلک کرتے ہیں ان بٹنز پہ اور کیلکولیٹر میں ڈیٹا انٹر کرتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب ونڈوز ہیں. ونڈوز میں موسٹ ریکٹینگولر ایریاز جو ہیں وہ ونڈوز ہیں, یعنی ونڈوز سے بنی ہے نا لطیفہ. جی, تو اب ذرا اس کو سسٹمیٹکلی لے کے چلتے ہیں. آپ کی ہر ونڈوز ایپلیکیشن ایک یا ایک سے زیادہ تھریڈز پر مشتمل ہوتی ہے. تھریڈ, جی ہاں, تھریڈ جو ہوتا ہے اس کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا, لیکن تھریڈ جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں. بیسیکلی آپ کے ایک پروگرام کے اندر, ایک ٹاسک کے اندر ایک سے زیادہ ٹاسک چل رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ نے 2-3 فنکشن بنائے ہیں, وہ بیک وقت ہی چل رہے ہیں. ڈاس میں تو یوں ہوتا تھا نا کہ آپ کا ایک فنکشن جب کال ہو رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ کال ہو رہا ہے تو اس وقت پروگرام میں کوئی اور فنکشن ایکسیکیوٹ نہیں ہو رہا. تو ابھی ہم نے جو پروگرام بنایا تھا پچھلے لیکچر میں وہ تو اس کا تو ایک ہی تھریڈ تھا, اور ہمارے کافی سارے پروگرام جو بھی چلتے آئیں گے وہ سارے ایک ہی تھریڈ پر مشتمل ہوں گے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہو بہت سارے پروگرامز ہیں, جیسے ورڈ پروسیسنگ آپ کرتے ہیں, آپ ڈاکیومنٹ ٹائپ کر رہے ہیں, ساتھ میں ہم نے پرنٹ کی کمانڈ بھیج دی. جب پرنٹ کی کمانڈ جاری ہوتی ہے, پرنٹر پہ ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے, آپ کی چاہے کتنی لمبی فائل ہو, اس وقت بھی آپ ٹائپنگ کر پاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, ایک اور تھریڈ چل رہا ہوتا ہے اس ایپلیکیشن میں. ایک تھریڈ وہ جو آپ سے کی بورڈ کے ان پٹ لے کے وہ سارا ورڈ پروسیسر چلا رہا ہوتا ہے. دوسرا وہ تھریڈ ہے جو کہ اس ڈاکیومنٹ کو پرنٹر پہ بھیج رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں. تو تھریڈ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے تھریڈ وہ ہوتے ہیں جن کی ونڈوز ہوتی ہیں, جن کی جو ونڈوز اون کرتے ہیں, تھریڈز ونڈوز اون کرتے ہیں. دوسرے تھریڈز وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی ونڈوز نہیں ہوتی, وہ بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں, ان کو ورکر تھریڈ بولتے ہیں. ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ جو ایپلیکیشن ہم نے لاسٹ لیکچر میں بنائی تھی
اس میں ہمارا کوئی ورکر تھریڈ نہیں تھا, صرف ایک ہی تھریڈ تھا, اور اس نے ہماری جو مین ونڈو تھی وہ بیسکلی اس تھریڈ کی ملکیت تھی. جب آپ کہتے تھے کہ ہم یہ ونڈو ہماری ایپلیکیشن ایچ انسٹنس کی ملکیت ہے, تو بیسکلی وہ ہمارے مین تھریڈ کی ملکیت تھی. وہ والی ونڈو ہمارا مین تھریڈ اسے اون کرتا تھا. ایسے تھریڈز جن کی ونڈوز ہوتی ہیں انہیں یو آئی تھریڈز یا یوزر انٹرفیس تھریڈز کہتے ہیں. یوزر انٹرفیس تھریڈ جو ہیں ان میں آپ میسج ڈسپیچنگ, ونڈوز کو میسج ڈسپیچنگ کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. ورکر تھریڈ بیچارے علیحدہ پڑے ہوئے چلتے رہتے ہیں ایک طرف اور کام کیے جاتے ہیں, اسکرین کے اوپر کچھ نہیں دکھاتے. تھریڈ جو ہیں ہم نے کہا کہ وہ ونڈوز کو اون کرتے ہیں, ان کی اپنی ونڈوز ہوتی ہیں. ایک ونڈو جو ہے اس کے اندر بہت ساری مزید ونڈوز ہو سکتی ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل ہے وہی کیلکولیٹر کی. ایک کیلکولیٹر ہے, اس کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی ونڈوز ہیں. 1 2 3 کا بٹن ہے, آپ کی اسکرین ہے, سب چیزیں آپ کے اوپر, آپ کے ریڈیو بٹنز لگے ہوئے ہیں, ڈیسیمل, ہیکسا ڈیسیمل, اور وہ ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے پھر چیک باکسز بھی ہیں. اس کے اندر دیکھیے گا انورس کو چیک باکس ہے. تو یہ ساری ونڈوز ہیں, یہ ریکٹینگولر ایریاز جتنے بھی ہیں یہ سارے ونڈوز ہیں. تو ایک ونڈو کے اندر مزید ونڈوز ہو سکتی ہیں. اس ساری صورتحال کو ہم ذرا پکٹوریلی ریپرزینٹ کر دیتے ہیں, جو ہائرارکی ہم نے ابھی تک دیکھی ہے. اس کے ساتھ ہم اب اس کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن لیتے ہیں. ہر ونڈو جو آپ کریٹ کرتے ہیں اس کا ایک پیرنٹ ہوتا ہے. ہر ونڈو جو آپ کریٹ کرتے ہیں اس کا ایک پیرنٹ ہوتا ہے, اور 0 یا 0 سے زیادہ سبلنگز ہوتے ہیں. سبلنگز کیا ہوتے ہیں؟ سبلنگز بیسکلی انگلش کا ورڈ ہے. جو بہن بھائی ہوتے ہیں جو ایک ہی پیرنٹ کے ڈسینڈنٹس ہوں ان کو سبلنگز کہتے ہیں. تو ایک پیرنٹ ونڈو کی جو 4-5 چائلڈ ونڈوز ہوں گی ان کو آپ سبلنگ, وہ آپس میں سبلنگز ہیں, وہ ایک طرح سے بھائی بہن ہیں. سو ہر ونڈو جو ہے اس کی ایک پیرنٹ ونڈو ہوتی ہے, اور کوئی نہیں ہوتا یا تو سبلنگ, یا 0 اس سے زیادہ 1 2 3 یا کوئی سبلنگز نہیں, اتنے سبلنگز اس کے ہو سکتے ہیں. اس کو ہم اسکرین پہ لکھ لیتے ہیں. جو ونڈوز جن کا پیرنٹ ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے ان کو ٹاپ لیول ونڈوز کہتے ہیں. جیسے ہم نے اپنی پچھلی ایپلیکیشن میں جو ونڈو بنائی تھی وہ ٹاپ لیول ونڈو تھی, اس کا پیرنٹ ڈیسک ٹاپ تھا. اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ آتا ہے اوور لیپڈ ونڈوز کا. ونڈوز کا جو پرانا ورژن تھا ونڈوز 1.x, اس میں ایک عجیب و غریب چیز تھی. اس میں ٹائلڈ ونڈوز تھی اور کچھ اوور لیپڈ ونڈوز تھی. ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بالکل مختلف تھا. تو اس وقت سے یہ ٹائلڈ اور اوور لیپڈ کی ٹرمز چلی آ رہی ہیں. آج کی ونڈوز میں ایک ٹاپ لیول ونڈو کو آپ اوور لیپڈ ونڈو کہہ سکتے ہیں. یعنی جو ٹاپ لیول ونڈو ہو, یعنی جس کا پیرنٹ ڈیسک ٹاپ ہو, جیسے کیلکولیٹر کا وہ مین باکس تھا جو مین ونڈو تھی, اس طرح آپ نے ایپلیکیشن جو بنائی تھی اس کے اندر مین جو ونڈو تھی آپ کی ایپلیکیشن کی, وہ آپ کی ٹاپ لیول ونڈو ہے, اوور لیپڈ ونڈو ہے. آج کل ونڈوز میں سبھی اوور لیپڈ ونڈوز ٹاپ لیول ونڈوز کہی جا سکتی ہیں. آگے دیکھیے, جو ایک اوور لیپڈ ونڈو ہوتی ہے وہ کسی اوور لیپڈ ونڈو سے اون کی جا سکتی ہے. یعنی پہلے ہم نے بات کی کہ اوور لیپ ونڈو جو ہے وہ اس کا پیرنٹ ہمیشہ ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ آتا ہے اونر کا. اوور لیپ ونڈو کا جو ایک اونر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ اونر بھی اوور لیپڈ ونڈو ہونا ضروری ہے. جب آپ اوور لیپڈ ونڈو کو کسی دوسری ونڈو کو اون کروا دیتے ہیں, فار ایگزامپل ونڈو اے ہے اور اس کو آپ نے اون کروا دیا ونڈو بی. یہ کیسے کروایا؟ جب آپ کسی ایک ونڈو کو کریٹ کرنے کے بعد دوبارہ فنکشن کال کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں کریٹ ونڈو کے پیرامیٹرز کو, تو اس میں پیرنٹ کا ایک پیرامیٹر ہے کہ جی اس ونڈو کا پیرنٹ کون سا ہے, پیرنٹ یا اونر کون سا ہے. پیرنٹ ایک مختلف چیز ہے, اونر ایک مختلف چیز ہے. بہرحال آپ وہاں پہ جب اوور لیپ ونڈوز کی بات آتی ہے تو آپ صرف اونرز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ اوور لیپ ونڈو کا پیرنٹ جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ ہوگا. تو کریٹ ونڈو میں جو آپ وہ پیرامیٹر دیتے ہیں وہ اونر ونڈو ہوگی. اگر آپ کی
یہ والی ونڈو اوور لیپ ونڈو ہے. تو اگر ونڈو اے ہے اور وہ اونر ہے ونڈو بی کی, تو ہوگا کیا, جب آپ جو اے ونڈو ہے اس کو منیمائز کریں گے تو بی ونڈو آٹومیٹکلی منیمائز ہو جائے گی. ان پوائنٹس کو ہم لکھ لیتے ہیں. جب آپ اونر کو ہائڈ کر دیتے ہیں تو اونڈ خود ہی ہائڈ ہو جاتی ہے, منیمائز ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. جب آپ اونر کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں تو اس کی تمام اونڈ ونڈوز ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. یعنی جب ہم ونڈو اے اور بی کی بات کی تھی تو ونڈو اے کو جب آپ ڈسٹروائے کریں گے تو ونڈو بی آٹومیٹکلی خود ہی ڈسٹروائے ہو جائے گی. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو اونڈ ونڈوز ہوتی ہیں یہ اپنے اونر کے اوپر آن دا ٹاپ آف دیئر اونر ڈسپلے ہوتی ہیں. یعنی ونڈو بی جو ہے وہ ونڈو اے ڈسپلے ہوگی ہمیشہ. اوور لیپ ونڈوز کا سب سے زیادہ استعمال, بنیادی استعمال جو ہے وہ ایپلیکیشنز کی مین ونڈو کے طور پہ ہے. ایپلیکیشنز کی جب مین ونڈو آپ کریٹ کرتے ہیں تو وہ اوور لیپڈ ونڈو ہوتی ہے. ونڈو جو آپ کی ونڈوز ہوتی ہے ان کی ایک اور قسم بھی ہے جسے آپ پاپ اپ ونڈو کہتے ہیں. تو دیکھیے پاپ اپ ونڈو جو ہوتی ہے یہ آئیڈینٹیکل ہوتی ہے اوور لیپڈ ونڈو سے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو پاپ اپ ونڈو ہوتی ہے اس کا کیپشن ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, جبکہ اوور لیپڈ ونڈو جو ہوتی ہے اس کا ہمیشہ ایک ٹائٹل بار اور کیپشن ہوتا ہے. جو پاپ اپ ونڈوز ہوتی ہیں یہ ڈائلاگز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. جیسے آپ نے میسج باکس کا فنکشن کال کیا تھا تو ایک میسج باکس ڈسپلے ہوا تھا تو اس کو آپ ڈائلاگ بھی کہتے ہیں. تو ڈائلاگز کے لیے نارملی پاپ اپ ونڈوز یوز ہوتی ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے جو کریٹ ونڈو میں جب آپ پاپ اپ یا دوسری والی ونڈوز اوور لیپ ونڈوز بتاتے ہیں تو ان کا پیرنٹ نہیں ہوتا. وہ جو پیرامیٹر ہے نا جو جس میں آپ پیرنٹ بتاتے ہیں وہ پیرنٹ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ پاپ اپ ونڈوز اور اوور لیپ ونڈوز کا پیرنٹ ڈیسک ٹاپ ہوگا. تو وہاں پہ جو پیرامیٹر آپ دیتے ہیں وہ ان کا اونر ہوتا ہے. اور اونر کا بہیویئر کیا ہے وہ ہم بتا چکے ہیں کہ جی جو آپ کی اونڈ ونڈو ہے یہ اونر کے اوپر ڈسپلے ہوگی. جب اونر کو منیمائز کریں گے تو یہ اونڈ بھی منیمائز ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ جو ہم نے باتیں لسٹ کی تھیں. اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ونڈوز کی اویلیبل ہے. ایک تیسری قسم جو ونڈوز کی ہے وہ ہے چائلڈ ونڈوز. آپ کی جو ونڈوز ہے آپ رننگ ونڈوز اس میں کچھ ایپلیکیشن چل رہی ہوں گی, آپ کا پروگرام بھی اب اس میں چل رہا ہوگا. تو یہ جو ٹاپ لیول ونڈوز ہوتی ہیں اوور لیپ ونڈوز ہوتی ہیں تو چند ایک ہوتی ہیں, لیکن جیسے کیلکولیٹر کی اوور لیپ ونڈو ہے یہ چند ایک ونڈوز ہیں جو مین اوپر ٹاپ لیول ونڈوز ہیں, لیکن سکتی ہیں جو کہ چائلڈ ونڈوز ہوتی ہیں. جیسے کیلکولیٹر کے اندر بٹن بنے ہوئے ہیں بہت سارے, وہ سب ونڈوز ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ سب چائلڈ ونڈوز ہیں. چائلڈ ونڈو ہوتی کیا ہے؟ چائلڈ ونڈو وہ ہوتی ہے جو اپنے پیرنٹ کے اندر ہی ڈرا ہو سکتی ہے. یعنی ہم کمپیئر کر لیتے ہیں اس کو, آپ کا میسج باکس جیسے ہم نے ڈسپلے کیا تھا تو میسج باکس کو آپ جدھر اٹھا کے مرضی لے جائیں وہ کہیں بھی آ جا سکتا ہے. لیکن جو چائلڈ ونڈو ہوتی ہے جیسے کیلکولیٹر کے اندر وہ بٹن ہے, وہ بٹن اگر وہ کونے میں بھی ڈرا کرتے تو وہ کیلکولیٹر سے باہر ڈرا نہیں ہو سکتا تھا. جہاں پہ کیلکولیٹر کی مین ونڈو ختم ہوتی وہیں پہ اس کی ساری چائلڈ ونڈو اس سے باہر باہر کلپ کر دی جاتی, کاٹ دی جاتی, بالکل ڈرا نہیں کی جاتی. تو بیسکلی یہ چائلڈ ونڈو کی کریکٹرسٹک ہے. صرف چائلڈ ونڈو کا پیرامیٹر ہے نا وہ صرف چائلڈ ونڈو کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ اوور لیپڈ یا دوسری جو ونڈو ہمارے پاپ اپ ونڈو ہے اس کیس میں اس پیرامیٹر میں کوئی ویلیو دیتے ہیں تو وہ اونر تصور ہوگا, کیونکہ ان دو ونڈوز کا پیرنٹ ہمیشہ ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے. لیکن کریٹ ونڈو میں جب آپ چائلڈ ونڈو کریٹ کرتے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ WS چائلڈ اسٹائل ہم نے ابھی دیکھا ہے, تو WS پیرنٹ بتاتے ہیں تو وہ پیرنٹ ہوتا ہے, وہ اونر نہیں ہوتا. اونر کا کانسیپٹ چائلڈ ونڈوز میں نہیں ہے, یہاں پہ پیرنٹ کا کانسیپٹ ہے. اور ونڈوز اسٹائل جو ہے آپ کا WS چائلڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ چائلڈ ونڈو ہے. ایک چائلڈ ونڈو کا پیرنٹ بتانا لازمی ہے, کوئی ایسی چائلڈ ونڈو ایگزسٹ نہیں کر سکتی جس کا کوئی پیرنٹ ہی نہ ہو. ہم کچھ چیزیں لکھ دیتے ہیں یہاں پہ. جو آپ کی چائلڈ ونڈو ہوتی ہے اس کا کوئی مینیو نہیں ہوتا, لیکن اس کا کیپشن ہو سکتا ہے, یعنی کہ ایک ٹائٹل بار اس کے اوپر ڈرا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں مینیو نہیں ہو سکتا. جو چائلڈ ونڈو ہوتی ہے یہ ہمیشہ پیرنٹ کے اوپر ڈرا ہوتی ہے, اس کو اوور لے کرتی ہے.
اور جب آپ ماؤس وغیرہ کلک کرتے ہیں تو چائلڈ ونڈو ان تمام میسجز کو پیرنٹ ونڈو تک نہیں پہنچنے دیتی, یہ ان میسجز کو خود ریسیو کرتی ہے. جب آپ کیلکولیٹر میں کسی بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ میسجز پہلے بٹن کی ونڈو خود ریسیو کرتی ہے کیونکہ وہ چائلڈ ونڈو ہے, اور پھر وہ اپنے پیرنٹ کو بتاتی ہے کہ کیا ہوا ہے. یہ جو پیرنٹ کو انفارم کرنا ہے اسے نوٹیفیکیشن کہتے ہیں, جو ہم شارٹلی دیکھیں گے اگلے لیکچرز میں, کہ یہ چائلڈ ونڈو اپنی پیرنٹ ونڈو کو جو میسجز بھیجتی ہے انہیں نوٹیفیکیشن میسجز کہتے ہیں. چائلڈ ونڈوز جو ہیں ان کا سب سے بڑا استعمال کنٹرولز کی صورت میں ہے. چائلڈ ونڈوز, یہ بٹن جیسے میں نے کہا کیلکولیٹر کے اندر جو ڈرا ہوئے ہیں, ان کو ہم بجائے چائلڈ ونڈوز کہنے کے کنٹرولز کہتے ہیں. کنٹرولز پریسائزلی اگر ہم بات کریں تو ایسی چائلڈ ونڈوز ہوتی ہیں جو کہ یوزر انٹرفیس, یوزر سے ان پٹ آؤٹ پٹ کے کام آتی ہیں. جیسے بٹن ہے وہ ان پٹ لیتا ہے, کلک ہوتی ہے, پریس ہوتا ہے. جو آپ کی اسکرین تھی اوپر کیلکولیٹر کے اوپر وہ آؤٹ پٹ کا کام کرتی ہے. تو آپ کی جو ایسی چائلڈ ونڈوز جو یوزر سے آئے ان پٹ آؤٹ پٹ کے کام آئے انہیں آپ کنٹرولز کہتے ہیں. تذکرہ آیا کنٹرولز کا, یعنی کہ ایسی چائلڈ ونڈوز جو یوزر انٹرفیس کا, یوزر سے ان پٹ آؤٹ پٹ کا کام کرتی ہیں. ونڈوز بہت سارے پری کوڈڈ کنٹرولز یا پری کوڈڈ چائلڈ ونڈوز پرووائڈ کرتی ہے, جن میں بٹن ہے, اور جیسے ہم نے ابھی دیکھا ہے جو آپ بٹن پریس کرتے ہیں کیلکولیٹر میں, اور وہ جو اسکرین اوپر بنی ہوئی تھی وہ بھی ایک کنٹرول ہے. یعنی ایک وہ ونڈو بنی ہی اس کام کے لیے کہ وہ چائلڈ ونڈو کے طور پہ اس کو بنایا جائے. تو ہم ابھی شارٹلی اس کو بھی دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم کانسیپٹ. اسکرین کے اوپر دیکھیے ہم نے ایک فگر ڈرا, کسی ایک ونڈو, جو ایک ونڈو اسکرین کے اوپر ڈرا ہوئی ہوتی ہے اس کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں. ونڈو کے ارد گرد جو لکیر نظر آ رہی ہے, جو بارڈر نظر آ رہا ہے, اس کو آپ فریم یا بارڈر کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ونڈوز ایسی ہیں جن کو آپ ری سائز کر سکتے ہیں, ماؤس سے ان کا بارڈر پکڑ کے آپ رائٹ لیفٹ یا اپ ڈاؤن یا کہیں بھی موو کریں تو وہ ری سائز ہو جاتی ہیں. ایسی ونڈوز کا بارڈر تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اور اسے سائزنگ فریم یا سائزنگ بارڈر کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کو سائز باکس بھی نظر آئے گا. ونڈو کے دائیں طرف نیچے والے کونے میں آپ کو سائز باکس نظر آئے گا. یہاں سے پکڑ کے آپ ونڈو کو ڈائگنلی ری سائز کر سکتے ہیں. ساتھ ہی آپ ونڈو کے ٹاپ پہ آ جائیے تو آپ کو کیپشن یا ٹائٹل بار نظر آ رہا ہے. یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ نارملی ونڈو کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے, اس کے اندر آپ کو ویب سائٹ براؤز کرتے ہیں تو اس کا جو ٹائٹل بار یا کیپشن ہے اس کے اندر اس ویب سائٹ کا, ویب پیج کا ٹائٹل آ رہا ہوتا ہے. اسی ٹائٹل بار کے اوپر آپ کو دائیں طرف میکسیمائز, منیمائز اور ریسٹور کے باکسز نظر آ رہے ہیں. ایک کراس لگا ہوا ہے ایکس, پھر ایک میکسیمائز کا باکس ہے اور پھر ایک منیمائز کا باکس ہے. آپ کو دائیں طرف یہ ٹائٹل بار کے اوپر کیپشن کے اوپر نظر آ رہے ہیں. یہ جو کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بہت آسان ہے. آپ کسی کلوز کے اوپر کلک کریں گے, ونڈو کلوز ہونے کی کوشش کرے گی. ہم پروگرامرز ہیں تو ہم یوں ہی کہہ رہے ہیں, ونڈو کلوز ہو جائے گی. تو آپ جب میکسیمائز کے اوپر کلک کریں گے تو ونڈو میکسیمائز ہو جائے گی. جب آپ منیمائز کے اوپر کلک کریں گے تو ونڈو منیمائز ہو جائے گی. یہ سارے کام آپ ایک اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں. جو کیپشن ہوتا ہے اس کے لیفٹ پہ دیکھیے تو آپ کو ایک چھوٹا سا آئیکن نظر آ رہا ہے. اس آئیکن کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو ایک مینیو اپیئر ہوتا ہے. اس کے اندر بھی یہی کمانڈز ہوتی ہیں, کلوز, ریسٹور وغیرہ وغیرہ. تو یہ کمانڈز جو ہیں اور یہ جو مینیو آپ کے سامنے آیا ہے چھوٹا سا, اس کو سسٹم مینیو یا ونڈو مینیو بھی کہتے ہیں. اگلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایپلیکیشن آئیکن. اب دیکھیے جب ایسے آپ کیلکولیٹر وغیرہ چلاتے ہیں تو ٹاپ لیفٹ پہ جو چھوٹا سا آئیکن آپ کو نظر آتا ہے, اس کی وڈتھ 16 پکسلز ہوتی ہے, ہائٹ بھی 16 پکسلز ہوتی ہے. یہ ایپلیکیشن آئیکن ہے. ایک اور ایپلیکیشن آئیکن وہ ہوتا ہے کہ جب آپ شارٹ کٹ وغیرہ بناتے ہیں تو ایک بڑا سا آئیکن آپ کو نظر آتا ہے. جیسے آپ ڈیسک ٹاپ کے اوپر بہت سارے آئیکنز دیکھ رہے ہیں, وہ تو بڑے بڑے آئیکنز ہیں. ان کی وڈتھ 32 پکسلز ہوتی ہے, ان کی ہائٹ بھی 32 پکسلز ہوتی ہے. یہ دونوں بیسیکلی اسٹینڈرڈ آئیکنز ہیں. یہ دونوں سائزز جو ہیں یہ اسٹینڈرڈ آئیکنز ہیں. تو ان دونوں کو آپ ایپلیکیشن آئیکنز کہتے ہیں. آگے دیکھیے تو آپ کو ایپلیکیشن مینیو نظر آ رہا ہے. جو مینیو کسی بھی ایپلیکیشن میں ڈسپلے ہوتا ہے اس کو ایپلیکیشن مینیو کہتے ہیں. اس کو کنفیوز مت کیجیے گا ونڈو یا سسٹم مینیو سے. ونڈو یا سسٹم مینیو تو وہ تھا نا جس میں سائز, موو, ریسٹور وغیرہ آ رہے تھے. یہ ایپلیکیشن مینیو ہے. ایپلیکیشن مینیو آپ خود سے بنا کے ونڈو کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں.
یہ ابھی ہم نے نہیں سیکھا لیکن ہم ان دا نیئر فیوچر اس کو دیکھیں گے. یہاں پہ دو اور ٹرمز ہیں جو ہم ایکسپلین کریں گے, اور وہ دو ٹرمز ہیں کلائنٹ ایریا اینڈ نان کلائنٹ ایریا. یہ جتنا کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, فریم ہے, آپ کا مینیو ہے, کیپشن ہے, اس کے بیچ میں کچھ جگہ بچتی ہے. جیسے نوٹ پیڈ میں وہ جو خالی جگہ ہوتی ہے جس میں آپ ٹائپ کرتے ہیں, اس سے آپ کلائنٹ ایریا کہتے ہیں, ونڈو کا کلائنٹ ایریا. اور اس کلائنٹ ایریا کو چھوڑ کے باقی سب کچھ نان کلائنٹ ایریا کہلاتا ہے. آپ جب پروگرامنگ کرتے ہیں, کچھ ڈرائنگ کرتے ہیں اپنی ونڈو میں یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو آپ کلائنٹ ایریا میں کرتے ہیں. نان کلائنٹ ایریا نارملی سسٹم مینج کرتا ہے, یعنی ٹائٹل بار آپ کو خود نہیں ڈرا کرنا پڑتا. جب ونڈو کریٹ ہوتی ہے تو خود ہی وہ ڈرا ہو جاتا ہے, بارڈر بھی خود ہی ڈرا ہو جاتا ہے. تو کلائنٹ ایریا نارملی آپ مینج کرتے ہیں. نان کلائنٹ ایریا کو بھی آپ مینج کر سکتے ہیں, آپ سسٹم کی طرف میسج جانے ہی نہ دیں, یہ پاسبل ہے, لیکن نارملی آپ کلائنٹ ایریا میں ڈرائنگ یا پینٹنگ کرتے ہیں. اگلی بات آ گئی کنٹرولز کی. ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ ایسی چائلڈ ونڈوز جو یوزر سے ان پٹ آؤٹ پٹ کے کام آتی ہیں وہ کنٹرولز کہلاتی ہیں. آپ بہت سارے کنٹرول سے فیملیئر ہوں گے, لیکن اب ہم ان کو پروگرامر کی نظر سے پروگرامیٹکلی ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. جو کافی یوز ہونے والا کنٹرول ہے, سبھی کنٹرولز کافی دفعہ یوز ہوتے ہیں, لیکن پہلا کنٹرول جو ہم دیکھیں گے یہ ایڈٹ باکس یا ٹیکسٹ باکس ہے. یہ ٹیکسٹ باکسز دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک سنگل لائن اور دوسرا ملٹی لائن. جو آپ کی کیلکولیٹر کی ایپلیکیشن ہے ونڈوز میں, وہ اس کی جو اسکرین ہوتی ہے وہ بیسکلی سنگل لائن ایڈٹ کنٹرول ہوتا ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, نوٹ پیڈ کا ہم ذکر بڑی دفعہ کرتے آئے ہیں. نوٹ پیڈ کی جو مین ونڈو ہے وہ سمپلی ایک ملٹی لائن ایڈٹ کنٹرول ہے. سو ایڈٹ کنٹرول دو قسم کے ہوئے, سنگل لائن اینڈ ملٹی لائن. اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. سنگل لائن جو ہے وہ ایک لائن کے لیے, اور ملٹیپل لائن جو ملٹی لائن ایڈٹ کنٹرول ہے اس میں ایک سے زیادہ لائنز آپ لکھ پاتے ہیں. اگلی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بٹنز ہیں. بٹنز تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک پش بٹن ہے, کم از کم اس ڈسکشن کے لیے ہم تین ہی کو دیکھ رہے ہیں. ایک پش بٹن ہے, دوسرا چیک باکس ہے, تیسرا ریڈیو بٹن ہے. اسی طرح سے اسٹیٹک کنٹرولز ہیں. اسٹیٹک کنٹرول کچھ نہیں ہوتا. اسٹیٹک کنٹرول صرف ایک میسج وغیرہ ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب بھی کسی ونڈو میں کہیں بھی ڈائلاگ میں کوئی میسج ڈسپلے کروانا ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹک کنٹرول آپ وہاں پہ لگا دیتے ہیں. جیسے ہم نے میسج باکس شو کیا تھا نا, میسج باکس جو ہم نے دیکھا تھا اس میں ہم نے لکھا تھا کہ جی دس از مائی فرسٹ ایپلیکیشن یا دس از ورچوئل یونیورسٹی. تو میسج باکس کے اندر جو ٹیکسٹ آیا تھا وہ اسٹیٹک کنٹرول کے تھرو اس باکس نے ڈسپلے کیا تھا. تو اسٹیٹک کنٹرول بیسیکلی ٹیکسٹ ڈسپلے کرنے کے کام آتے ہیں. اس کے بعد ہے کمبو باکس, ایک کنٹرول ہے آپ کے پاس. اس کے ساتھ ہی لسٹ باکس ہے, اسکرول بار ہے. اسکرول بار بہت امپورٹنٹ ہے. اسکرول بار دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک آپ کا ہاریزونٹل اسکرول بار اور دوسرا ورٹیکل اسکرول بار. آپ نے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں ویب سائٹس تو اوپن کی ہوں گی یا نیٹسکیپ نیویگیٹر میں بھی اوپن کی ہوں گی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا سا پیج ہو نا جس کی وڈتھ کافی زیادہ ہو تو اس کے نیچے اسکرول بارز آ جاتے ہیں. آپ ویب سائٹ کے اوپر سے نیچے تک اسکرول کرتے ہیں, رائٹ سے لیفٹ بھی اسکرول کر سکتے ہیں. تو جو ورٹیکل اسکرول بار ہوتا ہے, ایک ورٹیکل اسکرول بار ہوتا ہے اور دوسرا ہاریزونٹل اسکرول بار ہوتا ہے. ورٹیکل اسکرول بار ونڈو کے کانٹینٹس کو اپ ڈاؤن اور ہاریزونٹل رائٹ لیفٹ موو کرنے کے کام آتا ہے. اگلا کنٹرول ہمارے پاس, یہ جو اگلے دو تین کنٹرولز ہم آپ کو بتائیں گے یہ ذرا تھوڑے سے ہٹ کے ہیں, ان کو بھی ہم دیکھیں گے. انہیں کامن کنٹرولز کہتے ہیں. حالانکہ یہ اتنے کامن نہیں ہیں کہ جو ہم پہلے ابھی دیکھ چکے ہیں. بہرحال ہم دیکھیں گے کہ انہیں کامن کنٹرولز کیوں کہتے ہیں. خیر, ڈیٹ ٹائم پکر کنٹرول ہے. یہ کنٹرول, اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کو ڈیٹ اور ٹائم پک کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے. دوسرا لسٹ ویو کنٹرول ہے. یہ ایک اہم چیز ہے. آپ جب ونڈوز ایکسپلورر اوپن کرتے ہیں تو اس میں 4 ویوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. آپ بڑے بڑے آئکنز دیکھ سکتے ہیں, فائل اور فولڈر. آپ دوسرا کیا ویو دیکھ سکتے ہیں, آپ لسٹ کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں, آپ ڈیٹیلز کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں, اور ایک اور بھی اویلیبل ہے. تو بیسکلی یہ جو ہے نا یہ لسٹ ویو کنٹرول کا کمال ہے. یہ ساری جو ویوز ہیں یہ لسٹ ویو کنٹرول کے ویوز ہیں. تو اسی طرح کی ایک اور چیز جو آپ سرچ کرتے ہیں فائلز کے لیے تو اس کی ایک لسٹ آتی ہے, وہ بھی لسٹ ویو کنٹرول ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ
جو آپ کا ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے یہ بھی ایک لسٹ ویو کنٹرول ہے. لیکن اس پہ ریسٹرکشن یہ ہے کہ جو لسٹ ویو کنٹرول ڈیسک ٹاپ والا لسٹ ویو کنٹرول ہے اس میں آپ اس کا سٹائل نہیں چینج کر سکتے, یعنی اس کو آپ صرف بڑے بڑے آئکنز والی فارم میں ہی دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ اسمال آئکنز, ڈیٹیلز یا اس قسم کی چیز کی فارم میں نہیں دیکھ سکتے. اگلا کنٹرول ہے ہاٹ کیز. جی ہاں, یہ بھی ایک بہت مزے کی چیز ہے. آپ جب کوئی ایپلیکیشن, کوئی شارٹ کٹ بناتے ہیں, جیسے ہم ابھی دکھا رہے ہیں آپ کو, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ کی, وہاں پہ آپ کوئی بھی کی بورڈ کی پریس کریں, کنٹرول آلٹ وغیرہ, تو وہاں آ جاتا ہے کنٹرول آلٹ بی, کنٹرول آلٹ ایس, اے بی سی. تو ہاٹ کی کنٹرول جو ہے یہ آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ کوئی ہاٹ کی وہاں پہ ٹائپ کر سکیں. ہاٹ کی, جی ہاں, ہاٹ کی جب آپ کسی آئکن کو, کسی پروگرام کو اسائن کر دیتے ہیں, ڈیسک ٹاپ پہ کوئی آئکن بنائیے اور اس کی پراپرٹیز دیکھیے اور اس کو ایک ہاٹ کی اسائن کر دیں, تو جب آپ اپنے پروگرام, یوں ہی ونڈوز اسٹارٹ ہوئی, آپ نے وہ کی پریس کی تو وہ ایپلیکیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ بیسکلی ہاٹ کی کنٹرول کا کام ہے کہ وہ یوزر سے وہ ان پٹ لے. ڈیفینیٹلی ہاٹ کی کنٹرول تو صرف ان پٹ لیتا ہے, اس کے بعد کی پروگرامنگ ڈیفینیٹلی آپ کے پروگرامیٹکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ان پٹ آئی ہے تو اب کیا کرنا ہے. سو ہاٹ کی کنٹرول وہ انٹرفیس ہے, وہ پرٹیکولر کنٹرول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ اور یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں جو کہ ونڈوز میں پروگرامنگ کرتے ہوئے بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ کا پہلا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کرسر ہے. کرسرز بیسکلی آپ کے ماؤس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کرسر سے کنٹرول کی جاتی ہے. ونڈوز آپ کو یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ آپ ماؤس کی شکل تبدیل کر سکیں. کس زمانے میں مائکروسافٹ نے ایک پروگرام دیا تھا, مائکروسافٹ پلس, اس کے تھرو آپ تھیمز انسٹال کر سکتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ جی ابھی تو صرف ایرو ہے نا, تو وہاں پہ گھوڑا ناچ رہا ہوتا تھا یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. تو وہ یہ سارے کرسرز ہیں, یہ بھی ایک یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں. اگلی چیز جو ہے وہ آئکنز ہیں. آئکنز کا تذکرہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. کسی ایپلیکیشن میں آپ اپنی مرضی کے آئکنز دکھا سکتے ہیں اور کریٹ کر کے اپنے نئے آئکنز آپ بنا بھی سکتے ہیں. تو یہ آئکن بھی ایک یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہے. اگلی چیز ہے بٹ میپ. جی, بٹ میپ, بٹ میپ جو ہے وہ کی فگر ہوتی ہے جو کہ بی ایم پی فارم میں ہو. آپ نے بی ایم پی فائلز کا تو یقیناً سنا ہوگا. یہ ایسی فائلز ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی امیج کنٹینٹ ہوتا ہے, تو انہیں آپ بٹ میپس کہتے ہیں. آپ کوئی بھی بی ایم پی فائل اٹھا کے اپنے ونڈوز پروگرام میں ایمبیڈ کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں کہیں پہ بٹ میپ ڈسپلیڈ ہو. تو بٹ میپ جو ہے یہ بھی ایک اچھا یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہے. اس کے تھرو آپ پروگرام میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں, آپ یوزر کو گائیڈ کر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ بھی ایک اہم یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہے. ایک اور یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہے ایکسلریٹرز. ایکسلریٹرز بظاہر تو بیک گراؤنڈ میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن آپ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب آپ ورڈ میں کام کر رہے ہوں یا ایکسل میں کام کر رہے ہوں یا اور بہت ساری ایپلیکیشنز ہیں, تو آپ جو فائل بناتے ہیں, جیسے کوئی بھی ڈاکیومنٹ آپ نے ٹائپ کیا تو اس کو سیو کرنا ہو تو کوئی صاحب جو انٹیلیجنٹ ہوں گے وہ کریں گے, فائل مینو پہ جائیں گے اور سیو پریس کریں گے. لیکن جب وہ صاحب دوسری دفعہ یہ کام کرنے جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا سیو کے سامنے کنٹرول ایس, CTRL+S. تو اب آپ اپنے پروگرام میں صرف کنٹرول ایس ہی پریس کریں گے تو وہ سیو ہو جائے گا. اسے ایکسلریٹر کی کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو ایکسلریٹر کی ایک پروگرام میں چل رہی ہے, ورڈ میں جیسے چل رہی ہے, وہی ایکسلریٹر کی نوٹ پیڈ میں بھی چلے یا آپ کے کیلکولیٹر میں بھی وہ کی کوئی کام کرے. سو یہ پروگرام ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. سو ایکسلریٹرز بھی ایک بہت اہم یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ہیں. ہم نے جب پچھلے لیکچر میں پروگرام بنایا تھا تو ہم نے WML بٹن ڈاؤن اور WM ڈسٹروائے کا تذکرہ کیا اور ان کو ہم نے پروسیس کیا تھا. پھر ہم نے ساتھ میں ہلکا سا اندیا یہ بھی دیا تھا WM کوئٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہ صرف یہی 2-3 میسیجز نہیں ہیں جو کہ ونڈوز میں جن سے آپ کا واسطہ پڑے گا. بہت سارے میسیجز ہیں, تو ہم کچھ اہم میسیجز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. ایک میسج ہے WM ایکٹیویٹ. ساتھ میں اس کا پرپز بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں. WM ایکٹیویٹ میسج جو ہے یہ اس وقت فائر ہوتا ہے یا اس وقت بھیجا جاتا ہے جب کوئی ونڈو ایکٹیو کی جاتی ہے. WM کلوز میسج اگلا ہے.
یہ اس وقت بھیجا جاتا ہے جب کوئی ونڈو کلوز کی جائے, جب آپ کسی ونڈو کے جو کلوز باکس ہے اس پہ کلک کریں. اس کے ساتھ WM کمانڈ میسج ہے. WM کمانڈ میسج اس وقت بھیجا جاتا ہے جب کوئی آپ مینیو آئٹم سلیکٹ کر رہے ہوں. اس سے اگلا جو ہمارے پاس آئٹم ہے وہ ہے WM کریٹ. یہ میسج WM کریٹ کو کریٹ ہوتے ہی اس کے ونڈو پروسیجر کو بھیج دیا جاتا ہے. WM کریٹ کے ساتھ کپلڈ میسج ہے WM ڈسٹروائے. یہ میسج اس وقت بھیجا جاتا ہے جب آپ کی ونڈو ڈسٹروائے کی جا رہی ہو, اور ونڈو جب اسکرین سے ریموو کر دی جاتی ہے تو پھر ونڈو پروسیجر کو یہ میسج سسٹم بھیجتا ہے. ایک اور میسج ہے WM انیبل. یہ ونڈو کو انیبل یا ڈسیبل کرنے کا کام آتا ہے. WM L بٹن ڈاؤن از آور فرینڈ, ہم اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ وہ میسج ہے جو ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس ہونے پر بھیجا جاتا ہے. WM پینٹ, یہ بہت اہم میسج ہے. WM پینٹ میسج جو ہے یہ اس وقت بھیجا جاتا ہے جب آپ کی ونڈو کا کلائنٹ ایریا دوبارہ سے ڈرا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی ایپلیکیشن منیمائز کر کے میکسیمائز کرتے ہیں, جیسے ورڈ کی ایگزامپل ہم نارملی لیتے ہیں, انٹرنیٹ ایکسپلورر کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں, تو جب میکسیمائز کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے سارا ٹیکسٹ وہیں آ جاتا ہے. تو ایکچولی وہ دوبارہ سے سارا اپنا ایریا پینٹ کرتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کسی ایک ونڈو کے اوپر کوئی اور ایپلیکیشن چلا دیتے ہیں, جب وہ ایپلیکیشن اوپر والی ایپلیکیشن آپ کلوز کرتے ہیں تو نیچے والی ایپلیکیشن سامنے آ جاتی ہے. اس کے وہ کیسے سامنے آتی ہے؟ جب WM پینٹ میسج بھیجا جاتا ہے, پینٹنگ کر دیتی ہے اپنے کلائنٹ ایریا کی. WM پینٹ میسجز ہمیشہ اس وقت بھیجے جاتے ہیں جب کلائنٹ ایریا کا کوئی حصہ ری پینٹ ہونے کی ضرورت ہو, یا ہم اس کو یوں کہہ لیتے ہیں کلائنٹ ایریا میں سے کوئی حصہ انویلڈ ہو گیا ہو. جی, اس کے بعد WM R بٹن ڈاؤن, یہ ہم اس وقت ہم ریسیو کرتے ہیں ایپلیکیشن میسج کیو میں جب ماؤس کا رائٹ بٹن ڈاؤن ہو. WM sys کمانڈ, آپ جب ونڈو کا سسٹم مینو, ونڈو مینو جو آپ اپنی ایپلیکیشن کا اوپن کرتے ہیں, آلٹ اسپیس سے یہ اوپن ہو سکتا ہے, یا ایپلیکیشن آئکن جو ٹاپ لیفٹ پہ ہوتا ہے اس پہ کلک کرنے سے یہ اوپن ہو جاتا ہے. اس میں سے جب آپ کوئی آئٹم سلیکٹ کرتے ہیں, یا جب آپ میکسیمائز, منیمائز, کلوز باکس میں سے کسی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ WM sys کمانڈ میسج بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد WM quit ہے, اسے ہم جانتے ہیں کیا ہے, یہ ایپلیکیشن کوئٹ کرنے کا کام آتا ہے. WM set text جو ہے کسی بھی ونڈو کا ٹیکسٹ سیٹ کرتا ہے, یعنی ونڈو میں جو ٹیکسٹ پہلے سے ڈسپلیڈ ہے اس کو یہ چینج کرتا ہے. اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے. اب ہم ایک ایپلیکیشن بنائیں گے, ایک پروگرام ڈیولپ کریں گے. آپ نے بہت ساری ایپلیکیشنز دیکھی ہوں گی نوٹ پیڈ میں, جیسے جب آپ فائل آپ نے سیو نہیں کی ہوتی اور آپ اس کو کلوز کرنے کی کوشش کریں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی فائل سیو نہیں ہوئی ہوئی, آر یو شیور یو وانٹ ٹو کوئٹ, تو آپ کہتے ہیں یس, نو اور کینسل کے میسجز ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کنفرمیشنز جو ہیں یہ بڑی جگہ آپ دیکھتے ہیں. ایک میسج باکس ڈسپلے ہوتا ہے جس کے اوپر یس اور نو وغیرہ ڈسپلے ہوا ہوتا ہے, بٹنس ہوتے ہیں, آپ کو یہ ایک پریس کر دیتے ہیں. ہماری جو ایپلیکیشن ہوگی, یہ ایپلیکیشن کلوز ہونے سے پہلے یوزر سے پوچھے گی کہ آر یو شیور یو وانٹ ٹو کوئٹ. اگر یوزر یس پہ کلک کرے گا اونلی دین ہمارا پروگرام کلوز ہوگا, ورنہ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا. اس کے ساتھ اگلی چیز امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ونڈو کے اوپر میکسیمائز پہ کلک کرتے ہیں, اپنے پروگرام جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بنایا تھا, میکسیمائز پہ کلک کریں گے تو وہ پروگرام میکسیمائز ہو جائے گا, منیمائز پہ کلک کریں گے تو وہ ونڈو منیمائز ہو جائے گی. آپ نے تو اسی کوئی پروگرامنگ نہیں کی بھی, تو بیسکلی جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, یہ ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر ہے جو ان کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. ہم جو اب ایپلیکیشن بنائیں گے اس میں بڑے انٹرسٹنگ کام ہوگا. جب آپ میکسیمائز پہ کلک کریں گے, میکسیمائز باکس جو کیپشن میں رائٹ پہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ایپلیکیشن بجائے میکسیمائز ہونے کے منیمائز ہو جائے گی, اور جب آپ منیمائز پہ کلک کریں گے تو بجائے وہ منیمائز ہونے کے ایپلیکیشن میکسیمائز ہو جائے گی. یہ ہیکنگ نہیں ہے, صرف ہم کچھ میسج راؤٹنگ اور میسج ہینڈلنگ کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ ونڈو مینو, کسی بھی ونڈو کا سسٹم مینو یا ونڈو مینو ایکسس کرتے ہیں, آلٹ اسپیس سے آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ کیپشن کے اندر ٹاپ لیفٹ پہ کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی کمانڈ سلیکٹ کرتے ہیں, کلوز, ریسٹور, منیمائز وغیرہ, یا آپ ان کلوز, ریسٹور یا منیمائز باکسز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو WM sys کمانڈ میسج جنریٹ ہوتا ہے. جی ہاں, آپ ان میں سے کسی کے اوپر بھی کلک کریں یا ونڈو مینو میں سے کوئی بھی آپشن آپ سلیکٹ کریں, WM sys کمانڈ میسج
जनरेट होगा क्या, आपका ये मैसेज आपकी मैसेज क्यू में डाल दिया जाएगा, मैसेज क्यू से ये गेट मैसेज के थ्रू रिट्रीव होगा, डिस्पैच होगा और आपकी विंडो के पास आ जाएगा. विंडो के पास जब आप मैसेज को देखेंगे तो मैसेज होगा WM sys कमांड. अब मैक्सिमाइज पे क्या जाने, मैक्सिमाइज पे क्लिक हुआ, मिनिमाइज पे या क्लोज पे, मैसेज तो एक ही आया है WM sys कमांड. तो आई थिंक मसला हो गया. इस मसले का हल है W पैराम और L पैराम. आपको जो डायलॉग प्रोसीजर था, जो आपका विंडो प्रोसीजर था, उसके अंदर 4 पैरामीटर्स थे. एक मैसेज आइडेंटिफायर था और 2 और W पैराम और L पैराम. होता यह है कि मैसेज आइडेंटिफायर जो है, जो मैसेज पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर, उसमें तो WM sys कमांड ही भेजा जाता है, लेकिन उसके साथ W पैराम में आप ये भेज देते हैं कि कौन सा sys कमांड मैसेज, क्लोज, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज. और ये फायदा है W पैराम और L पैराम पैरामीटर्स का. ये एक मैसेज के अंदर आपको मजीद ऑप्शंस, मजीद मैसेजेस भेजने की सलाहियत देता है. तो जनाब हम यहां पे अपनी एप्लीकेशन का जो विंडो प्रोसीजर है उसका रेलेवेंट पोर्शन दिखा देते हैं. बाकी सारी एप्लीकेशन वही है जो हमने पिछले प्रोग्राम में बनाई थी, पिछले लेक्चर में बनाई थी. यहां पे हम उसका रेलेवेंट पोर्शन दिखा देते हैं. हमारे विंडो प्रोसीजर में हमने WM sys कमांड मैसेज अब हैंडल किया हुआ है. WM sys कमांड मैसेज का जो केस है, जब उसमें आपका कंट्रोल आएगा तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से, MSDN लाइब्रेरी में से पढ़ने से हमें पता चला कि जी जो W पैराम इसका पैरामीटर होता है ना, जब sys कमांड, WM sys कमांड मैसेज भेजा जाए तो जो W पैराम पैरामीटर होता है उसके अंदर क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वगैरह के वैल्यूज होती हैं. इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि जी जो W पैराम है ना, इसकी लोअर 4 बिट्स जो हैं ये आपको क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम यूज करता है. लोअर 4 बिट्स को क्लियर करने का एक ही तरीका है कि हम उसको F0 से एंड कर दें, बिटवाइज एंड. इस बिटवाइज एंड करने से क्या होगा, F0 में जो 0 है वो 4 बिट्स हैं. वो क्या करेगा, जब आप W पैराम के साथ इसको बिटवाइज एंड करेंगे तो लोअर 4 बिट्स 0 हो जाएंगी. W पैराम की लोअर 4 बिट्स 0 हो जाएंगी. ये हमें कहां से पता चला, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट की दी हुई डॉक्यूमेंटेशन से पता चला कि WM sys कमांड में आपको ये भी करना पड़ता है. चलिए जी, अब आपने स्विच लगा दिया उसके ऊपर, यानी अब आप डिसीजन कर रहे हैं कि W पैराम में क्या चीज पड़ी हुई है. तो W पैराम जो है उसकी बहुत सारी वैल्यूज हैं. आप देख सकते हैं WM sys कमांड की हेल्प में से W पैराम की 3 वैल्यूज हमने हैंडल की हुई हैं. पहली वैल्यू है SC मैक्सिमाइज. अगेन ये एक डिफाइंड कांस्टेंट होगा, SC मैक्सिमाइज. सो जब SC मैक्सिमाइज हमारे पास एक वैल्यू आती है तो दूसरी वैल्यू हमारे पास SC मिनिमाइज आ सकती है और तीसरी SC क्लोज. यानी जब WM sys कमांड मैसेज आपकी एप्लीकेशन को भेजा जाता है, जब आप विंडो मेन्यू में से कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आपने मैक्सिमाइज सेलेक्ट किया या मैक्सिमाइज बॉक्स पे क्लिक किया तो W पैराम में SC मैक्सिमाइज पड़ा हुआ होगा, और अगर आपने मिनिमाइज सेलेक्ट किया तो SC मिनिमाइज, और इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब विंडो को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का काम हम नहीं कर रहे, हम यहां पे एक ट्रिक लगाते हैं. और वो ट्रिक ये है, पहले हम ये करते थे कि जो मैसेज आता था उसको हम विंडो प्रोसीजर को एज इट इज भेज देते थे. क्यों ना हम इस दफा हम थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करें. हम जो मैक्सिमाइज का मैसेज आ रहा है उसको मिनिमाइज से चेंज करके आगे भेज देते हैं विंडो, डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर को. उसको क्या पता कि हमने उसको बीच में से चेंज कर दिया है, वो बिल्कुल उसको मिनिमाइज मैसेज ही समझेगा और उस तरह से हैंडल कर देगा विंडो को, मिनिमाइज. और जब हमारे पास मिनिमाइज का मैसेज आए तो उसको चेंज करके आगे भेज दें मैक्सिमाइज के तौर पे. तो यही काम अब यहां पे हम कर रहे हैं. SC मैक्सिमाइज के केस में हम W पैराम में हम SC मिनिमाइज रखवा रहे हैं और यहां से डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर डेफ विंडो प्रॉक को कॉल कर रहे हैं उन्हीं पैरामीटर के साथ जो हमारे पास ओरिजिनली आए थे. बस अब इसमें हमने थोड़ी सी टेम्परिंग ही की है कि W पैराम में जब मैक्सिमाइज पड़ा हुआ था हमने इसमें मिनिमाइज रख के आगे भेज दिया. इससे क्या होगा, डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर के पास जब ओरिजिनली मैसेज मैक्सिमाइज होगा तो वो मिनिमाइज पहुंचेगा, एंड वाइस वर्सा. नीचे भी हमने यही काम किया हुआ है. तो इस तरह से आपकी विंडो जब आप मैक्सिमाइज करना चाहेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगी, जब मिनिमाइज करना चाहेंगे तो मैक्सिमाइज. नीचे है SC क्लोज. SC क्लोज उस वक्त आपके पास होता है जब आप विंडो मेन्यू में से क्लोज सेलेक्ट करते हैं.
یہاں پہ ہم نے میسج باکس کا فنکشن کال کیا ہوا ہے. یہ بالکل سمپل سا فنکشن ہم کئی دفعہ کال کر چکے ہیں. اس میں ہم نے ٹیکسٹ دیا ہے آر یو شیور وانٹ ٹو کوئٹ. اس کا ٹائٹل ہوگا پلیز کنفرم. دیکھ رہے ہیں, لیکن آگے ہم MB_OK کی بجائے MB_yes no دے رہے ہیں. اس سے اس میسج باکس میں 2 بٹنز ہوں گے, یس اور نو. اب ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ یس اور نو میں سے کون سا کلک ہوا ہے. تو یہ میسج باکس کا فنکشن ہے, اگر یس پہ کلک ہو تو ID یس ریٹرن کرتا ہے, اور اگر نو پہ کلک ہو تو ID نو ریٹرن کرتا ہے. اس کو ہم نے یہاں پروگرام کیا ہوا ہے. اگر یوزر نے یس پہ کلک کیا تو میسج باکس ID یس ریٹرن کرے گا, اور صرف اس صورت میں ہم ڈسٹرائے ونڈو کال کریں گے. اور ڈسٹرائے ونڈو بالکل وہی پریویس پہلے والی ہینڈلنگ ہے. ڈسٹرائے ونڈو کیا کرے گی, کوئٹ میسج دے دے گی, لیکن وہ ہم نے یہاں پہ شو نہیں کیا ہوا. تو اس طرح سے ہم ایک کنفرمیشن مانگ رہے ہیں. اگر یوزر نو پہ کلک کرتا ہے تو یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی. اف میسج باکس از اکول ٹو ID یس کی بجائے یہاں پہ ID نو آ جائے گا, یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی اور ہم ونڈو کو ڈسٹرائے نہیں. یہاں پہ ایک اور بات یہ دیکھ لیجئے کہ اگر W پیرم کی ویلیو کچھ اور ہے, میکسیمائز, منیمائز اور کلوز کے علاوہ کوئی ہے, تو ہم پھر اس کو آگے ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو پاس کر دیتے ہیں اور یہیں سے ریٹرن کر جاتے ہیں. سو اب ہم نے دیکھا کہ جب آپ ونڈو کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کنفرمیشن میسج آتا ہے. اکثر ایپلیکیشنز یہ چیز پروگرام کرتی ہیں, یعنی کراس پہ کلک کیا, کلوز پہ کلک ہوا تو اس نے کنفرمیشن مانگی. لیکن یہاں پہ یہ تھوڑا سا کریپٹک ہو گیا تھا. آپ کو پہلے سس کمانڈ میسج آیا, اس میں سے SC کلوز آپ نے نکالا اور آپ نے اس کو پروسیس کیا. اگر آپ یہ SC کلوز جو ہے یہ بھی ڈیف ونڈو پروک کو پاس کر دیتے, یعنی جو آپ کا اوریجنل ونڈو پروسیجر تھا اس میں آپ صرف 2 کیسز رکھتے, SC میکسیمائز اور منیمائز, اور SC کلوز کو بھی آپ ڈیفالٹ میں جانے دیتے, تو کیا ہوتا. ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر جب ایک سس کمانڈ میسج جو SC کلوز کے W پیرم کے ساتھ آئے اس کو ریسیو کرتا ہے, تو وہ ایک اور میسج آپ کی ونڈو کی کیو میں ڈال دیتا ہے, آپ کی ایپلیکیشن کیو میں ڈال دیتا ہے, اور وہ میسج ہے کلوز. ہم اس کو یوں پروگرام کر سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیے ہم نے جو SC کلوز والا پارٹ تھا وہ یہاں سے اڑا دیا ہے. اب یہاں پہ جب SC کلوز ہوگا تو یہ ڈیفالٹ میں چلا جائے گا, ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کال ہو جائے گا. جو ہی ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کال ہوگا تو ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کیا کرے گا, ایک اور میسج آپ کی ایپلیکیشن کیو میں ڈال دے گا, WM کلوز. اب ہم WM کلوز کو ہینڈل کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں. اب WM کلوز میں ہم نے لکھا ہوا ہے اف, پھر ہم نے میسج باکس آر یو شیور وانٹ ٹو کوئٹ وغیرہ وغیرہ, اور اب ID یس, اگر وہ یوزر یس پہ کلک کرتا ہے تو یہ میسج باکس کا فنکشن ID یس ریٹرن کرے گا, اور اب ہم ونڈو کو ڈسٹرائے کریں گے. تو دس واز دا لیسن. تو امید ہے اس سے کافی اسٹرکچر کلیئر ہو گیا ہوگا. SC کلوز اگر ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کے پاس گیا تو اس نے پھر سے ایک اور WM کلوز میسج آپ کی ایپلیکیشن کیو میں بھیج دیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب WM کلوز کو ہینڈل کرنا آسان ہے, یعنی آپ اسی طرح سے مین سوئچ میں ہینڈل کر سکتے ہیں. یہاں پہ 2 پوائنٹس بہت اہم ہیں. ہم نے اپنی پروگرام میں کہنے کو تو بڑے مزے کی چیز کی تھی کہ ہم نے اس کو میکسیمائز پہ منیمائز اور منیمائز پہ میکسیمائز کروا دیا, لیکن یہ نان اسٹینڈرڈ ہے, اور اگر آپ اپنا پروگرام کسی کو دیں گے تو وہ میکسیمائز کرنے کے لیے منیمائز پہ کلک نہیں کرے گا, میکسیمائز پہ ہی کلک کرے گا, کیونکہ وہی اسٹینڈرڈ ہے. ایسی ایپلیکیشنز نان اسٹینڈرڈ ایپلیکیشنز کہلاتی ہیں, اور یہ یوزر کے لیے بہت انوائنگ ہوتی ہیں, بہت اریٹیٹنگ ہوتی ہیں. اگلی چیز جو ہم نے یہاں پہ کی, ہم نے آر یو شیور یو وانٹ ٹو کوئٹ کیا. جب بھی آپ پروگرام کلوز کرنا چاہیں گے یہ میسج ضرور آئے گا. اگر کوئی صاحب اس پروگرام کو 10 دفعہ کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لازمی آئے گا. نوٹ پیڈ وغیرہ یہ جو ہیں ایپلیکیشن, یہ تو یہ میسج اس وقت دیتی ہیں جب کوئی فائل سیو نہ ہوئی ہو یا کوئی خطرہ ہو کہ جی آپ کا ڈیٹا لوز ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو یہاں پہ کوئٹ کر دیا تو, لیکن ہم اسے بلائنڈلی ڈسپلے کروا رہے ہیں, تو یہ بھی یوزر کے لیے انوائنگ ہے. ایسی ایپلیکیشنز جو یوزر کو انوائنس کریٹ کریں یا نان اسٹینڈرڈ ہوں, یہ یوزر فرینڈلی نہیں ہوتی. آپ کو یوزر فرینڈلی ایپلیکیشنز اور اسٹینڈرڈ ایپلیکیشنز کریٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. اس لیکچر کے بعد ہمیں قوی امید ہے کہ آپ یو مسٹ ہیو گاٹ سم انسائٹ انٹو دا میسج پروسیسنگ. آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کس طرح سے کھیل سکتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ. ہم یہاں سے اگلے لیکچر میں مزید آگے چلیں گے. میں پھر کہتا ہوں کہ
اس سے پہلے کہ آپ نیا لیکچر دیکھیں اس کے اوپر کام کریں، بہتر ہے کہ آپ اس کو پروگرام کر لیں. آپ جب تک اس کو پروگرام نہیں کریں گے آپ کے پاس اسکل نہیں آئے گی. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.